الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی فضیلت۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قبر کا خوفناک منظر۔ حضرت سیدنا ابو سنان علیہ رحمۃ اللہ الحنان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیت المقدس کی پہاڑیوں میں مصروف عبادت تھا کہ میں نے انتہائی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے ایک نوجوان کو دیکھا۔ غمخواری کی نیت سے میں اس نوجوان کے پاس آیا اور سلام کے بعد اسے پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہمارا ایک پڑوسی اپنے بھائی کی موت پر اس قدر غم میں مبتلا ہے کہ ہر لمحے آہوزاری ہی کرتا رہتا ہے اور اسے کسی کروٹ چین نہیں۔ مہربانی فرما کر آپ میرے ساتھ چلیے تاکہ اس سے تعزیت کر کے اسے تسلی دیں، شاید کہ آپ کے دل جوئی فرمانے سے اسے قرار آ جائے۔ چنانچہ میں نے چلنے پر آمادگی ظاہر کی تو وہ نوجوان مجھے ساتھ لے کر غم سے نڈھال ایک شخص کے پاس پہنچا۔ ہم نے اس سے تعزیت کی مگر اس نے کوئی توجہ نہ دی بلکہ آہوزاری کرنے لگا تو ہم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے اللہ عز و جل کے بندے، اس طرح بے صبری کا مظاہرہ نہ کر، اللہ سے ڈر اور صبر سے کام لے۔ بے شک موت ہر کسی کو آنی ہے، جس نے بھی زندگی کا سفر شروع کیا اس کی منزل اور انتہا موت ہے۔ موت ایک ایسا پل ہے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ کچھ گزر گئے، کچھ گزر رہے ہیں اور کچھ کو ابھی اپنی باری پر گزرنا ہے۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے۔ ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا نہ مان آخر موت ہے۔ ہماری باتیں سن کر وہ شخص کچھ یوں گویا ہوا کہ میرے بھائیوں، تم نے بالکل ٹھیک کہا، تمہاری باتیں برحق ہیں۔ موت واقعی ہر کسی کو آنی ہے اور ہر ایک کو اپنے وقت مقرر پر اس دنیا فانی سے کوچ کرنا ہے، مگر میری آہوزاری کا سبب بھائی کی موت نہیں بلکہ یہ ہے کہ میرا بھائی قبر میں بہت بڑی مصیبت کا شکار ہے۔ اس کی بات سن کر ہم نے سبحان اللہ عز و جل، کیا تم غیب جانتے ہو جو تمہیں معلوم ہو گیا کہ تمہارا بھائی قبر میں عذاب سے دوچار ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں غیب تو نہیں جانتا، مگر جو ہولناک منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ مجھے کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتا۔ ہمارے اصرار پر آخر کار اس نے اپنا واقعہ کچھ یوں سنایا کہ جب میرے بھائی کا انتقال ہوا اور تجہیز و تکفین کے بعد ہم نے اسے قبرستان میں دفن کر دیا تو لوگ واپس آ گئے، مگر میں کچھ دیر قبر کے پاس کھڑا رہا۔ اچانک میں نے ایک دردناک آواز سنی، گویا کہ کوئی انتہائی تکلیف کے عالم میں بچاؤ بچاؤ کی صدائیں دے رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا تو غور سے سننے لگا کہ آواز آخر آ کہاں سے رہی ہے، اور پھر معلوم ہوا کہ یہ پردرد آواز میرے بھائی کی ہے جو قبر کے اندر سے آ رہی ہے۔ میں بے چین ہو کر قبر کھودنے لگا تو ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے اللہ عز و جل کے بندے، قبر مت کھود، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اسے پوشیدہ ہی رہنے دے۔ آواز سن کر میں ڈر گیا اور قبر کھودنے سے باز آ گیا۔ جب وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تو میں نے پھر اپنے بھائی کی دردناک آواز سنی جو بڑے کرب سے بچاؤ بچاؤ پکار رہا تھا۔ مجھے اپنے بھائی پر ترس آنے لگا اور میں نے دوبارہ قبر کھودنا شروع کر دی۔ ابھی میں نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی ہی تھی کہ مجھے پھر غیبی آواز آئی کہ اللہ کے رازوں کو نہ کھولو اور قبر کھودنے سے باز رہو۔ غیبی آواز سن کر میں نے دوبارہ قبر کھودنا بند کر دی اور وہاں سے جانے لگا تو اس بار میرے بھائی نے جس کرب سے مجھے پکارا تو مجھ سے رہا نہ گیا بلکہ اس پر رحم آیا اور میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اب تو ضرور میں قبر کھودوں گا۔ چنانچہ میں نے قبر کھودنا شروع کی اور جیسے ہی میں نے قبر سے سل ہٹائی تو قبر کا اندرونی منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اندر انتہائی خوفناک منظر تھا۔ ابھی ابھی ہم نے جس بھائی کو دفن کیا تھا اس کا سارا جسم نہ صرف آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا بلکہ قبر گویا کہ جہنم کی آگ سے بھری ہوئی تھی۔ اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور اسے زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے میں نے بڑی بےتابی سے اپنا ہاتھ اس کی گردن میں بندھی ہوئی زنجیر کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی میرا ہاتھ زنجیر کو لگا
میرے ہاتھوں کی انگلیاں گویا کہ گرم لوہے کی طرح پگھل کر ہاتھ سے جدا ہو گئیں۔ تکلیف کی شدت سے میری چیخیں نکل گئیں اور میں حاطف غیبی کے منع کرنے کے باوجود بھائی کی قبر کھولنے پر افسوس کرنے لگا۔ پھر جیسے ممکن ہوا میں نے قبر کو بند کیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو میرے ہاتھ کی انگلیاں۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے چادر سے اپنا ہاتھ نکالا تو واقعی اس کی 4 انگلیاں غائب تھیں اور ہاتھ پر زخم کا عجیب و غریب نشان تھا۔ حضرت سیدنا ابو سنان علیہ رحمۃ اللہ حنان فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر ہم نے اللہ عز و جل کے عذاب سے عافیت طلب کی اور وہاں سے چلے آئے۔ حضرت سیدنا ابو سنان علیہ رحمۃ اللہ حنان فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت سیدنا امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو انہیں یہ سارا واقعہ سنا کر پوچھا کہ حضور، جب کوئی یہودی یا نصرانی مرتا ہے تو اس کا عذاب قبر لوگوں پر ظاہر کیوں نہیں ہوتا، جبکہ مسلمانوں کی قبروں کے حالات بعض مرتبہ ظاہر ہو جاتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کفار کے عذاب قبر میں تو کسی مسلمان کو شک ہی نہیں، انہیں تو دائمی عذاب کا سامنا کرنا ہی ہے۔ سب مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ کفار مرتے ہی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اسی لیے ان کے عذاب کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ ہاں، بعض مرتبہ گنہگار مسلمانوں کی قبروں کا حال لوگوں پر ظاہر کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور گناہوں سے تائب ہو کر اپنے پاک بلند بارگاہ عز و جل کی رضا والے اعمال کی طرف راغب ہونے لگیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حقائق میں ہمارے لیے عبرت کی گئی اور اس میں مدنی پھول کئی پوشیدہ ہیں۔ نمبر 1، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہو اور مرتے ہی وہ دائمی عذاب کا شکار ہو جائے کہ جس سے نجات کی کوئی راہ نہیں۔ نمبر 2، بعض اوقات گنہگار مسلمانوں کے عذاب قبر کے واقعات کو ظاہر کر دیا جاتا ہے تاکہ دیگر مسلمان عبرت حاصل کریں اور اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں لہٰذا ہم عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 3، یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اگر بے باکی سے زندگی گزارتے رہے اور توبہ کیے بغیر گناہوں کا پلندہ لیے قبر میں اتر گئے اور اللہ عز و جل ناراض ہو گیا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے روٹھ گئے تو عذاب قبر کا سامنا ہوگا۔ نمبر 4، عذاب قبر کی سختی اور ہولناکی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس شخص کے بھائی کو کچھ ہی دیر میں آگ کی زنجیروں میں جکڑ لیا گیا اور جب اس نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کی انگلیاں ہاتھ سے جدا ہو گئیں۔ اور نمبر 5، قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہو سکتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ میرا دل کانپ اٹھتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، کرم یا رب اندھیرا قبر کا جب یاد آتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے ہاتھوں سے مردوں کو قبر میں اتارتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ایک دن ہمیں بھی اندھیری قبر میں اترنا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ ہم قبر کو بھولیں چاہے یاد رکھیں، قبر ہمیں نہیں بھولتی۔ چنانچہ حضرت سیدنا فقیہ ابو سلیس سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ کبھی نقل فرماتے ہیں کہ قبر روزانہ 5 مرتبہ یہ ندا کرتی ہے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر چلتا ہے حالانکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے، اے آدمی تو مجھ پر عمدہ عمدہ کھانے کھاتا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے جلد ہی میرے اندر آ کر روئے گا، اے آدمی تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے ان قریب مجھ میں غمگین ہوگا، اے آدمی تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے ان قریب میرے پیٹ میں مبتلا عذاب ہوگا۔ توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو الحمید بن محمود علیہ رحمۃ اللہ الودود فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ کچھ لوگوں نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، ہم حج کے ارادے سے آ رہے تھے کہ راستے میں ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا، ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کر کے قبر کھودی تو وہ سانپوں سے بھر گئی، ہم نے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا، اسی طرح تیسری جگہ بھی یہی واقعہ ہوا، لہٰذا ہم
اسے وہیں چھوڑ کر آپ سے مشورہ لینے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اس کے اعمال کا بدلہ ہے، جاؤ اسے اسی سانپوں سے بھری قبر میں دفن کر دو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم پوری زمین بھی کھود ڈالو گے تو ہر جگہ انہی سانپوں کو پاؤ گے۔ لہٰذا انہوں نے جا کر اسے سانپوں کے ساتھ ہی دفن کر دیا، اور پھر واپسی پر جب اس کا سامان دینے کے لیے اس کے گھر گئے تو اس کی بیوی سے پوچھا کہ وہ کیا کام کیا کرتا تھا، تو اس کی بیوی نے جواب دیا وہ گندم بیچا کرتا تھا، اور روزانہ اس میں سے اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کی مقدار کے برابر گندم نکال کر اتنی ہی مقدار میں ردی گندم اس میں ڈال دیا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔ قبر پر پہنچے تو وہ ابھی تیار نہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس ایسے بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کوریدنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور 2 یا 3 بار فرمایا عذاب قبر سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگو۔ پھر فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے روانہ ہو کر آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو اس پر آسمان سے سفید چہرے والے فرشتے اترتے ہیں، گویا ان کے چہرے سورج ہیں، ان کے ساتھ جنتی کفن اور جنتی خوشبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ میت کے پاس تحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں اے پاک روح، اللہ عز و جل کی بخشش اور رضا کی طرف چل، تو وہ اس کے جسم سے نکلتی ہے جس طرح پانی کی مشک سے کوئی قطرہ ٹپک کر نکلتا ہے، اور ملک الموت علیہ السلام اسے قبض کر لیتے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام جو ہی اس روح کو قبض کرتے ہیں تو وہاں موجود دیگر فرشتے پل بھر انتظار نہیں کرتے اور اس نیک روح کو ملک الموت علیہ السلام سے لے کر جنتی کفن پہنا دیتے ہیں اور پھر اسے جنتی خوشبو بھی لگاتے ہیں، اور روئے زمین پر پائی جانے والی بہترین مشک سے بھی بڑھ کر نفیس خوشبو جس سے آنے لگتی ہے۔ پھر وہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبوؤں میں بسی پاک روح کس کی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی ہے، اور وہ اس روح کا تعارف ایسے معزز اور محترم نام سے کراتے ہیں جس سے لوگ دنیا میں اسے پکارا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کی جاتی ہے تو دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہر آسمان کے فرشتے اسے اگلے آسمان پر پہنچاتے ہیں حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے نامہ اعمال کو مقام علیین پانے والوں میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو اس سے پیارا کیا ہے اور اسی میں انہیں میں لوٹاؤں گا بھی، کیونکہ میں نے اس سے ان کو پیدا کیا ہے اور اسی سے انہیں دوبارہ نکالوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا اس کی روح جس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، پھر اس کے پاس 2 فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ وہ پوچھتے ہیں یہ صاحب کون ہیں جو تم میں بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں تجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ عز و جل کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، تو آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، اسے جنتی لباس پہناؤ، اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو، پس اسے جنت کی خوشگوار ہوا اور خوشبو آنے لگتی ہے اور اس کی قبر تا حد نظر فراخ کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس ایک خوبصورت چہرے، اچھے کپڑوں اور پاکیزہ ترین خوشبو والا شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے خوشخبری ہو اس چیز کی
جو تجھے مسرور کرے گی۔ یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی کی خبر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ بندہ کہتا ہے اے میرے رب، قیامت قائم کرتا کہ میں اپنے گھر بار اور مال میں پہنچوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ بندہ کافر جب دنیا سے روانہ ہو کر آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے سیاہ چہرے والے فرشتے اترتے ہیں جس کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے اس کے پاس تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام آ کر اس کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، اللہ کی ناراضی اور غضب کی طرف نکل۔ تو وہ روح جسم میں چھپتی پھرتی ہے۔ ملک الموت اسے ایسے کھینچتے ہیں جیسے گرم سیخ بھیگی اون سے کھینچی جاتی ہے۔ جب اسے قبض کر لیتے ہیں تو وہ فرشتے اس ملک الموت علیہ السلام کے ہاتھ میں پلک جھپکنے کی مقدار بھی نہیں رہنے دیتے اور اسے لے کر ان ٹاٹوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اسے روئے زمین کے بدترین مردار کی سی بدبو نکلتی ہے۔ جب وہ اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ خبیث روح کس کی ہے؟ تو فرشتے اس کا دنیاوی بدترین نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی ہے، یہاں تک کہ اسے لے کر آسمان دنیا تک آتے ہیں اور اس کا دروازہ کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، مگر وہ اس لیے نہیں کھولا جاتا۔ پھر دو جہاں کے تاجور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، ترجمہ کنز الایمان: ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک سوئی کے ناکے اونٹ سے داخل نہ ہوں۔ پھر رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا نامہ اعمال نچلی زمین میں مقام سجیین والوں میں لکھ دو، تو اس کی روح پھینک دی جاتی ہے۔ پھر دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: جو اللہ کا شریک کرے وہ گویا گرا آسمان سے کہ پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں، یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھینک دیتی ہے، یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھینک دیتی ہے۔ پھر روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں یہ کون صاحب ہیں جو تم میں بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ تب آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ اور آگ کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس تک دوزخ کی گرمی اور وہاں کی لو آنے لگتی ہے اور اس پر قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر ادھر یعنی ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، اور اس کے پاس ایک بد شکل برے لباس والا بدبودار آدمی آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تجھے خوشخبری ہو اس چیز کی جو تجھے غمگین کرے گی، یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مردہ کہتا ہے کہ تو کون ہے کہ تیرا چہرہ شر یعنی برائی کی خبر دے رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ تب یہ کہتا ہے کہ الہی قیامت قائم نہ کرنا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو کیجئے کہ ایک مومن نیکوکار اور ایک کافر بدکار کی موت، قبر، روح نکلنے، روح آسمان تک جانے اور نزاع کی سختیوں کے احوال میں کس قدر فرق ہے۔ یاد رکھیے عذاب قبر حق ہے، چنانچہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو جہاں کے تاجور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب قبر کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں عذاب قبر حق ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ نیز بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں وہ دعا بھی مذکور ہے، چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ ترجمہ: یعنی اے اللہ عز و جل، میں عذاب قبر اور آخرت کے عذاب سے
عذاب دوزخ، زندگی اور موت کے فتنوں اور مسیح دجال کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ تمام دعائیں امت کی تعلیم کے لیے ہیں، ورنہ انبیاء کرام علیہ السلام عذاب قبر تو کیا حساب قبر سے بھی محفوظ ہیں۔ اس طرح جو ان کے دامن میں آ جائے وہ زندگی اور موت کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ کے نام کی برکت سے لوگوں کو دجال کے فتنوں سے امان ملے گی۔ جہاں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں فلاں چیز سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وہاں امت کے لیے پناہ مراد ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو کیجئے کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو ہر قسم کی معصیت سے محفوظ ہیں، مگر ہم گنہگاروں کے لیے عذاب قبر اور مختلف فتنوں سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ دن رات گناہوں میں مشغول رہنے کے باوجود نہ ہمیں موت کی سختیوں کا خوف ہے، نہ عذاب قبر کا ڈر ہے، بلکہ ہم دن بدن گناہوں کے معاملے میں بے باک ہوتے جا رہے ہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ شراب پینے والوں، بدکاری کرنے والوں، جوا کھیلنے والوں، بدفعلی کرنے والوں، بد نگاہی کرنے والوں، گانے باجے سننے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، داڑھی منڈوانے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، ملاوٹ کرنے مال دھوکے سے بیچنے والوں، بلا اجازت شرعی رمضان کے روزے قضا کرنے والوں، جھوٹ بولنے، رشوت لینے، لوگوں کے موبائل فون چوری کرنے، ڈکیتی مارنے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے، بدگمانیاں کرنے، مسلمانوں کی عزتوں سے کھیلنے اور مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بننے والوں کے لیے مقام غور مقام ہے کہ اگر اللہ عز و جل کی نافرمانی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے روگردانی کے سبب کہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے، گناہوں کی نحوست کے سبب کہیں ایمان برباد ہو گیا اور اسی حالت میں موت آ گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہماری قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی، اگر ہماری زبان پر یہ جاری ہو گیا ہیہات لا ادری کہ افسوس میں کچھ نہیں جانتا، اگر ہماری قبر دونوں طرف سے مل کر ہمیں دبانے لگی، اگر ہماری پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہماری قبر میں سانپ بچھو آ گئے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں آگ کی زنجیروں میں جکڑ لیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے کفن کو آگ کے کفن سے بدل دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس وقت کہاں جائیں گے؟ کس کس کو پکاریں گے؟ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ناراض کر چکے، اب کون ہے جو قبر کی ہول ناکیوں سے بچائے گا؟ اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو چکا کہ قبر اعمال کی جگہ نہیں، عمل کے لیے جو زندگی ملی تھی اسے تو غفلت کی نظر کر دیا۔ ہائے افسوس کہ ہم نے اپنی دنیاوی زندگی غفلت اور طرح طرح کے گناہوں اور فضولیات میں برباد کر دی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ عز و جل ہم سب کو گناہوں کی عادت سے نجات عطا فرمائے، اللہ عز و جل ہم سب کو نمازی بنا دے، اللہ عز و جل ہم سب کو گناہوں سے بچنے والا بنا دے، اللہ عز و جل ہم سب پر نزاع کی سختیاں آسان کر دے، اللہ عز و جل ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اللہ عز و جل ہم کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عز و جل ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ عز و جل ہم سب پر اپنی رحمت کا می برسائے، اللہ عز و جل ہمیں لمحہ بھر بھی کفر کی زندگی میں مبتلا نہ فرمائے، اللہ عز و جل ہمیں عافیت اور عافیت عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہماری نسلیں ابھی باقی ہیں، اس سے پہلے کہ ہماری سانسیں اکھڑ جائیں، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ کر ہمارا رشتہ حیات منقطع کر دے، فوراً اس سے پیشتر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ ہمارے اسلاف قبر کی ہولناکیوں، وحشتوں، تنہائیوں اور اندھیرے سے بہت زیادہ خوف زدہ رہا کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ اپنی قبر کو یکسر بھولے ہوئے ہیں۔ روز بروز لوگوں کے جنازے اٹھتے دیکھنے کے باوجود یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن ہمارا جنازہ بھی اٹھ جائے گا۔ یقیناً یہ جنازے ہمارے لیے خاموش مبلغ کی حیثیت رکھتے ہیں، جو کچھ وہ زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں
اس کی ترجمانی کسی نے کیا خوب فرمائی کہ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما ہوں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے کتنے ہی دوست احباب، عزیز رشتہ دار دیکھتے ہی دیکھتے اچانک موت کا شکار ہو کر قبر کی ہولناکیوں میں پہنچ گئے، اور ہم ان کے جنازے میں شریک بھی ہوئے، لیکن نہ جانے ہماری آنکھوں پر غفلت کا کیسا موٹا پردہ پڑا ہوا ہے کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی ایک دن اسی طرح موت کا شکار ہو جانا ہے اور اندھیری قبر میں اترنا پڑ جانا ہے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ منقول ہے کہ روزانہ ملک الموت علیہ السلام قبرستان میں یہ اعلان فرماتے ہیں کہ اہل قبور تمہیں دنیا میں موجود کن لوگوں پر رشک آتا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، ہمیں رشک ہے ان لوگوں پر جو بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ہم نہیں ہو سکتے، جو روزے رکھتے ہیں اور ہم نہیں رکھ سکتے، جو صدقہ کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے، جو اللہ عز و جل کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں اور ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ حجۃ الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک مغرور آدمی اپنے بند کمرے میں گھر والوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تنہائی میں تھا کہ اتنے میں ایک شخص اس کی طرف ایک دم لپکا۔ اس مغرور نے کہا، اندر داخلے کی تمہیں کس نے اجازت دی اور تم ہو کون؟ نووردانے نے کہا کہ مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی اور میں وہ ہوں جس سے کوئی دربان نہیں روک سکتا، مجھے بادشاہوں سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ مجھے کسی کا دبدبہ ڈرا سکتا ہے اور نہ ہی مجھ سے کوئی مغرور اور سرکش بچ سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ مغرور آدمی خوف سے تھراتا ہوا منہ کے بل گر پڑا، پھر انتہائی ذلت کے ساتھ منہ اٹھا کر بولا کہ آپ ملک الموت معلوم ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں میں ملک الموت ہوں۔ اس نے عرض کی، کیا مجھے مہلت مل سکتی ہے تاکہ توبہ کر کے نیکیوں کا عہد کروں؟ فرمایا نہیں، تمہارے سانس پورے ہو چکے ہیں اور مجھے کہاں لے جائیں گے؟ فرمایا اس مقام پر جہاں تو نے اپنے اعمال بھیجے ہوئے ہیں اور اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے۔ بولا کہ افسوس، میں نے نہ کوئی نیکی آگے بھیجی ہے نہ ہی کوئی اچھا گھر تیار کیا ہے۔ ملک الموت نے فرمایا، پھر کیا تجھے اس بھڑک کی آگ طرف لے جایا جائے گا جو تیرا گوشت پوشت نوچ لے گی؟ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا اور وہ مردہ ہو کر گر پڑا۔ گھر میں کہرام پڑ گیا، چیخو پکار اور رونا دھونا مچ گیا۔ اس واقعے کی راوی حضرت سیدنا بایزید رقاشی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر ان سوگواروں کو اس کے برے انجام کا پتہ چل جاتا تو اس سے بھی زیادہ رونا دھونا مچاتے۔ یاد رکھ، ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ منقول ہے کہ شام کے وقت ایک گھڑ سوار مسافر ایک وادی میں داخل ہوا تو شام کے سائے گہرے ہوتے دیکھ کر اس نے سوچا کہ رات کی تاریکی چھانے سے قبل کوئی محفوظ ٹھکانہ تلاش کر لیا جائے۔ چنانچہ اس وادی میں ایک لڑکا نظر آیا تو اس نے لڑکے سے پوچھا کہ آبادی کدھر ہے؟ لڑکے نے عرض کی، اس پہاڑی پر چڑھ کر دیکھیں گے تو دوسری طرف آپ کو آبادی ہی آبادی نظر آئے گی۔ جب اس شخص نے پہاڑی پر چڑھ کر دوسری طرف دیکھا تو اسے آبادی کی بجائے ایک قبرستان دکھائی دیا جس میں ہر طرف بربادی اور ویرانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ دل میں کہنے لگا کہ یقیناً یہ لڑکا بیوقوف ہے جو آنے جانے والے انجان مسافروں کو پریشان کرتا اور پھر انتہائی عقل مند اور اس کے قبرستان کی طرف اشارہ کرنے میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اور یہ سوچ کر وہ حقیقت حال جاننے کے لیے واپس آیا اور اس لڑکے سے پوچھا کہ میں نے آبادی کے متعلق پوچھا تھا مگر تم نے مجھے قبرستان کا راستہ کیوں دکھایا؟ تو لڑکے نے بصد احترام کہا کہ جناب،
میں نے گھاٹی کے اس طرف کے کثیر لوگوں کو اس طرف جاتے تو دیکھا ہے، لیکن ادھر والوں کو کبھی اس طرف واپس آتے نہیں دیکھا۔ لہٰذا میرے خیال میں تو آبادی ادھر ہے نہ کہ ادھر۔ ہاں، اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے اور میرے جانور کو ٹھکانہ کہاں مل سکتا ہے تو میں آپ کو ادھر بھیجتا نہ کہ ادھر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی کے درمیان موت کی گھاٹی حائل ہے۔ جس دن ہم نے یہ گھاٹی عبور کر لی کبھی واپس نہ آئیں گے۔ لہٰذا موت کی اس پرخطر گھاٹی کو یاد رکھیے کہ جسے ہر ایک نے پار کرنا ہے، اور کبھی بھی غفلت اختیار نہ کیجیے۔ چنانچہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کامیابی اور عقل مند وہی ہیں جو دوسروں کو مرتا دیکھ کر اپنی موت یاد کرے اور قبر و آخرت کی تیاری کرے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، یعنی سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ یاد رکھیے، غفلت کے ساتھ موت کو یاد کرنے سے یہ سعادت حاصل نہیں ہوگی کہ اس طرح تو انسان ہمیشہ جنازے دیکھتا ہی رہتا ہے اور کبھی اپنے ہاتھوں سے بھی انہیں قبر میں اتارتا ہے۔ تصور موت کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کبھی تنہائی میں پھر پہلے اپنے ان دوستوں اور رشتہ داروں کو یاد کیجیے جو وفات پا چکے ہیں۔ اپنے قرب و جوار میں رہنے والے فوت شدگان میں سے ایک ایک کو یاد کیجیے اور تصور میں ان کے چہرے سامنے لائیے، اور خیال کیجیے کہ وہ کس طرح دنیا میں اپنے اپنے منصب و مقام میں مشغول، لمبی امیدیں باندھے دنیاوی تعلیم کے ذریعے مستقبل کی بہتری کے لیے کوشاں تھے، اور ایسے کاموں کی تدبیر میں لگے تھے جو شاید سال تک مکمل نہ ہو سکیں۔ دنیاوی کاروبار کے لیے وہ طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کیا کرتے تھے۔ وہ صرف اس دنیا ہی کے لیے کوششوں میں مصروف تھے۔ اس کی آسائشیں انہیں محبوب اور اس کا آرام انہیں مرغوب تھا۔ وہ یوں زندگی گزار رہے تھے گویا انہیں کبھی مرنا ہی نہیں۔ چنانچہ وہ موت سے غافل، خوشیوں میں بدمست اور کھیل تماشوں میں مگن تھے۔ ان کے کفن بازار میں آ چکے تھے، لیکن وہ اس سے بے خبر دنیا کی رنگینیوں میں گم تھے۔ افسوس، اسی بے خبری کے عالم میں انہیں یک موت نے آ لیا اور وہ قبروں میں پہنچا دیے گئے۔ ان کے ماں باپ غم سے نڈھال ہو گئے، ان کی بیوائیں بے حال ہو گئیں، ان کے بچے بلکتے رہ گئے، مستقبل کے حسین خوابوں کا آئینہ چکنا چور ہو گیا، امیدیں ملیا میٹ ہو گئیں، ان کے کام ادھورے رہ گئے، دنیا کے لیے ان کی سب محنتیں ضائع چلی گئیں۔ ورثاء ان کے اموال تقسیم کر کے مزے سے کھا رہے ہیں، ان کو بھول چکے ہیں۔ اس تصور کے بعد اب ان کی قبر کے حالات کے بارے میں غور کیجیے کہ ان کے بدن کیسے گل سڑ گئے ہوں گے۔ افسوس، ان کے حسین چہرے کیسے مسح ہو گئے ہوں گے۔ وہ کھلکھلا کر ہنستے تھے تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، مگر افسوس اب ان کے وہ چمکیلے خوبصورت دانت جھڑ چکے ہوں گے اور منہ میں پیپ پڑ گئی ہوگی۔ ان کی موٹی دلکش آنکھیں ابل کر رخساروں پر بہہ گئی ہوں گی۔ ان کے ریشم جیسے بال جھڑ کر قبر میں بکھر گئے ہوں گے۔ ان کی باریک اونچی خوبصورت ناک میں کیڑے کھسے ہوئے ہوں گے۔ ان کے گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند پتلے نازک ہونٹوں کو کیڑے کھا رہے ہوں گے۔ وہ ننھے بچے جن کی تتلی باتوں سے غمزدہ دل کھل اٹھتے تھے، مرنے کے بعد ان کی زبانوں پر کیڑے چمٹے ہوں گے۔ نوجوانوں کے قابل رشک توانا اور ورزشی جسم خاک میں مل گئے ہوں گے۔ ان کے تمام جوڑ الگ ہو چکے ہوں گے۔ یہ تصور کرنے کے بعد یہ بھی سوچئے کہ افسوس کہ یہی حال عنقریب شاید میرا بھی ہونے والا ہے۔ مجھ پر بھی نزاع کی کیفیت طاری ہوگی، آنکھیں چھت پر لگی ہوں گی، عزیز و اقارب جمع ہوں گے، ماں میرا لال کہہ رہی ہوگی، باپ بیٹا باپ کہہ کر پکار رہا ہوگا، بہنیں بھائی کی آوازیں نکال رہی ہوں گی، چاہنے والے آہیں اور سسکیاں بھر رہے ہوں گے۔ پھر اسی چیخ و پکار کے پرہول میں روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ کوئی آگے بڑھ کر میری آنکھیں بند کرے گا، مجھ پر کپڑا اڑا دیا جائے گا، عزیزوں کے رونے دھونے سے کہرام مچ جائے گا، پھر غسال کو بلایا جائے گا، مجھے تختہ غسل پر لٹا کر غسل دیا جائے گا، مجھے کفن پہنایا جائے گا، آہو فغاں کے شور میں اس گھر سے میرا جنازہ روانہ ہوگا،
جس گھر میں میں نے ساری عمر بسر کی۔ کل تک جنہوں نے ناز اٹھائے آج وہی میرا جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف چل پڑیں گے۔ پھر مجھے قبر میں اتار کر میرے عزیز اپنے ہاتھوں سے مجھ پر مٹی ڈالیں گے۔ افسوس کہ پھر قبر کی تاریکیوں میں مجھے تنہا چھوڑ کر سب کے سب واپس پلٹ جائیں گے۔ میرا دل بہلانے کے لیے کوئی بھی وہاں نہ ٹھہرے گا۔ افسوس پھر قبر میں میرا جسم گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا، اسے کیڑے کھانا شروع کر دیں گے۔ وہ کیڑے پتہ نہیں، پھر قبر میں میرا جسم گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا، اسے کیڑے کھانے شروع کر دیں گے۔ وہ کیڑے پتہ نہیں میری سیدھی آنکھ پہلے کھائیں گے یا میری الٹی آنکھ پہلے کھائیں گے، میری زبان پہلے کھائیں گے یا میرے ہونٹوں کو پہلے کھائیں گے۔ افسوس افسوس میرے بدن پر کس قدر آزادی کے ساتھ کیڑے رینگ رہے ہوں گے، ناک کان آنکھوں وغیرہ میں گھس رہے ہوں گے۔ یوں اپنی موت اور قبر کے حالات کا باری باری تصور باندھیے، پھر منکر نکیر کی آمد، ان کے سوالات اور عذاب قبر کا خیال دل میں لائیے اور اپنے آپ کو ان پیش آنے والے معاملات سے ڈرائیے۔ اس طرح فکر مدینہ کے ذریعے موت کا تصور کرنے سے انشاءاللہ عز و جل دل میں موت کا احساس پیدا ہوگا، نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ہر وقت موت اور قبر و آخرت کو پیش نظر رکھتے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ گناہوں سے دور اور نیکیوں پر کمر بستہ رہتے، اور دنیا کی عارضی لذتوں میں مصروف ہو کر مطمئن ہو جانے کی بجائے ہر وقت خوف خدا سے روتے ہوئے موت، قبر و حشر و نشر کی ہولناکیوں کو یاد رکھتے۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ اس بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت و دوزخ کے تذکرے پر نہیں روتے، مگر جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے ہیں تو اس قدر گریہ افزائی فرماتے ہیں، آخر اس کا کیا سبب ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دو جہاں کے تاجور حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ بے شک قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہوگا، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ حضرت سیدنا یزید قاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، موت جس کا موعد یعنی وعدے کا وقت ہو، قبر جس کا گھر ہو، زمین کے نیچے جس کا ٹھکانہ ہو، کیڑے جس کے انیس یعنی ساتھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے الفزاء القبر یعنی گھبراہٹ یعنی قیامت کا بھی انتظار ہو، اس کا حال کیا ہوگا؟ یہ فرما کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر رکت طاری ہو جاتی، یہاں تک کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ موت کو مت بھولنا، پچھتاؤ گے، قبر میں اے آسیو جب جاؤ گے، سام بچھو دیکھ کر گھبراؤ گے، بھاگنا ہرگز وہاں سے تم پاؤ گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم تیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا انداز بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے یہ تصور باندھا کہ میں جنت میں ہوں، وہاں کے پھل کھا رہا ہوں اور اس کی نہروب سے مشروب پی رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے یہ خیال جمایا کہ میں جہنم میں ہوں اور توہڑ یعنی کانٹے دار درخت کھا رہا ہوں، دوزخیوں کا پی رہا ہوں۔ ان تصورات کے بعد میں نے اپنے نفس سے پوچھا، تجھے کس چیز کی خواہش ہے، جنت یا جہنم کی؟ نفس نے کہا کہ جنت کی۔ تب میں نے اپنے نفس سے کہا کہ فی الحال تجھے مہلت ملی ہوئی ہے، یعنی یہ نفس اب تجھے خود ہی اپنی راہ متعین کرنی ہے کہ سدھر کر جنت میں جاؤ یا بگڑ کر دوزخ میں، اسی حساب سے اب تم نے عمل بھی کرنا ہے یہاں تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سب سے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے تمہیں دنیا اس لیے عطا فرمائی کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اور اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اس کے ہو کر رہ جاؤ۔ بے شک دنیا فانی اور آخرت باقی ہے، تمہیں فانی دنیا کہیں بہکا کر باقی آخرت سے غافل نہ کر دے، باقی رہنے والی کو فنا ہو جانے والی پر ترجیح دو، کیونکہ دنیا منقطع ہونے والی ہے، اور بے شک اللہ عز و جل کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اس کا ڈر، اس سے ڈر کر اس کے عذاب سے رکو اور ڈھال اور اس کی بارگاہ تک پہنچنے کا یہی ذریعہ ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے،
جو آباد تھے وہ اب مکان ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک مرتبہ کوفہ میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہارے بارے میں مجھے سب سے زیادہ اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تم لمبی لمبی امیدیں نہ باندھ لو اور خواہشات کی پیروی میں نہ لگ جاؤ۔ یاد رکھو کہ لمبی امیدیں آخرت کو بلا دیتی ہیں، اور خبردار کہ نفسانی خواہشات کی پیروی راہ حق سے بھٹکا دیتی ہے۔ خبردار، دنیا قریب پیٹھ پھیرنے والی اور آخرت جلد آنے والی ہے۔ آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں۔ کوچ ہاں اے بے خبر ہونے کو ہے، کب تلک غفلت سحر ہونے کو ہے، باندھ لے تو شائع سفر ہونے کو ہے، ختم ہر فرد بشر ہونے کو ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے مذکورہ فرامین سے معلوم ہوا کہ اس فانی دنیائی زندگی میں اس ابدی اخروی زندگی کی بھرپور تیاری کر لی جائے، اور کبھی بھی قبر و حشر کی زندگی کو نہ بھولا جائے، بلکہ ہر شخص کو چاہیے کہ ہر لمحہ اپنا محاسبہ کرتا رہے۔ اگر کوئی اپنے اندر معاذ اللہ عز و جل کسی قسم کی برائی پائے تو نہ صرف اس سے بلکہ اپنے سابقہ تمام گناہوں سے سچی توبہ کر کے نیکیوں کی راہ پر اس طرح چلنے لگے کہ کبھی برائی کی راہ کو پلٹ کر نہ دیکھے، ورنہ یاد رکھیے کہ موت کے بعد ہر ایک کو اپنی کرنی کا پھل ضرور بھگتنا ہے۔ کوئٹہ کے ایک قریبی گاؤں میں ایک لاوارث کلین شیب نوجوان مرا پایا گیا تو لوگوں نے مل کر اسے دفنا دیا۔ اتنے میں مرحوم کے عزیز آ پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم اس کی لاش کو نکال کر لے جائیں گے اور اپنے گاؤں میں دفنائیں گے۔ لہذا قبر دوبارہ کھودی گئی۔ جب چہرے کی طرف سے سل ہٹائی گئی تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ کفن چہرے سے ہٹا ہوا تھا اور کلین شیپ نوجوان کے چہرے پر کالے کالے بچھوؤں کی کالی کالی داڑھی بنی ہوئی تھی۔ گھبرا کر جلدی سے سل رکھی اور مٹی ڈالی اور لوگ بھاگ گئے۔ دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شہا نفس سے بدکار نہیں ہوتا، وہ لاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا۔ یہ سانس کی مالا بس اب ٹوٹنے والی ہے، غفلت سے مگر پھر بھی بیدار نہیں ہوتا۔ اے رب کے حبیب آؤ، اے میرے طبیب آؤ، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا۔ شیطان مسلط ہے افسوس کسی صورت، اب صبر گناہوں پر سرکار نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیجئے تاکہ جب قبر میں حبیب خدا اسے یا حشر میں خدائے ذوالجلال سے ملاقات ہو تو کسی قسم کی شرمندگی اور رسوائی کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ جب اس دنیا فانی سے ہمارے کوچ کا وقت آئے تو اس حسرت میں مبتلا نہ ہو کہ اے کاش کچھ دیر مہلت مل جاتی تو نیک اعمال بجا لاتا۔ حالانکہ منقول ہے، یعنی موت تو ایک پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچاتا ہے، اور مروی ہے کہ ایک انصاری صحابی نے بارگاہ نبوت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا مومن سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو زیادہ یاد کرنے والے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے بہترین تیاری کرنے والے لوگ سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ مومن کے لیے خوف خدا اور رجا یعنی اللہ عز و جل سے رحمت کی امید دونوں ہونا ضروری ہیں۔ آج مسلمان جہاں دیگر بہت سی برائیوں کا شکار ہیں، وہیں ایک بہت بڑی نادانی یہ بھی عام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی نعمتوں پر یقین تو رکھتے ہیں، لیکن کماحوق کو اس کی ناراضگی کا خوف اپنے دلوں میں نہیں رکھتے اور اس کی وجہ سے گناہوں پر دلیر ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنی اصلاح اور نفس کو گناہوں سے باز رکھنے کے لیے موت کا تصور بھی مفید ہے۔ اس لیے اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام ہر وقت موت کا تصور جمائے رکھتے اور اس دار فانی کو واقعی عارضی سمجھتے تھے۔ کاش اللہ عز و جل کے ان نیک بندوں کے صدقے ہمیں بھی موت کا تصور جمانے کی توفیق مل جائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ موت ہمیں آخرت کے سفر پر روانہ کرے، آئیے راہ آخرت کے مسافر بننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت نمبر 1، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ نمبر 2، صف اول میں جماعت کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھوں گا۔ نمبر 3، جھوٹ غیبت چغلی سے بچتا رہوں گا۔ نمبر 4، ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا۔ نمبر 5،
حرام روزی نہیں کماؤں گا۔ نمبر 6 سنتوں پر عمل کروں گا۔ اور نمبر 7 اللہ عز و جل کی نافرمانیوں سے بچوں گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مذکورات اچھی نیتوں کے علاوہ بھی ہر نیک کام کرنے اور برائی سے بچنے کی بے شمار نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو نمازی بنائے، ہمارے دل سے گناہوں کی سیاہی کو دور فرمائے اور ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنائے۔ مدنی قافلوں کی برکت سے جب ہم اللہ عز و جل کے گھر یعنی مسجد میں اللہ عز و جل کے مہمان بنیں گے تو یقیناً اپنے رب کی نافرمانی کے کاموں سے بھی اتنی دیر تک دور رہ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ مدنی قافلوں کی برکت سے مدنی ماحول نصیب ہوگا اور یہ مدنی ذہن بھی بنے گا کہ میں نے بہت نمازیں قضا کر لیں، اب میں نہ صرف خود نماز پڑھوں گا بلکہ دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا، یا کم از کم ایک اسلامی بھائی کو اپنے ساتھ مسجد میں لیتا جاؤں گا۔ میں خود بھی نیکیاں کروں گا اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم نے جو کچھ سنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی، ہمیں اسے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی اور اسے یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔